بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگھنے لگا، بہت ٹینشن تھی، حتیٰ کہ یہ تھا کہ شاید کافر واپس آ جائے، ادھر سے اس کا افسوس سب کچھ تھا، اللہ نے نیند طاری کر دی، اونگھنے لگے سارے تاکہ یہ جو ٹینشن اور وہ ہے وہ ریلیز ہو جائے، یعنی خدا ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ایک گروہ پر خدا نے تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگنے لگا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ توجہ سے سنیں، جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ کیا بدگمانی کر رہے تھے؟ اس کو میں وضاحت بھی کروں گا کہ زمانہ جاہلیت کا بدگمانی کیا تھی۔ کہہ رہے کیا تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شيء، کہہ رہے تھے کہ کیا اس بات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے۔ قل ان الامر كله لله، اے رسول آپ ان سے کہیے امر حکم سارا کا سارا اللہ کے پاس۔ اب یہ تھا کیا، مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا رب ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے رب ہے، کوئی رزق کا رب ہے، کوئی موت کا رب ہے، کوئی جنگ کا رب ہے، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی فلان کا رب ہے، کوئی ڈھمکان کا رب ہے، رب 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 اللہ رب الارباب۔ یہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اس رب الارباب نے کیا کیا ہے، یہ موت زندگی کا اختیار اس رب کو دے دیا، جنگ میں فتح شکست کا اختیار اس رب کو دے دیا، بارش کا اختیار اس رب کو دے دیا، رزق کا اختیار اس رب کو دے دیا، اختیار بانٹ دیا اللہ نے اپنے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ تفسیر میزان علامہ طباطبائی کھول کے پڑھے، تاریخی کتب پڑھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ اپنے جو اختیارات ہیں وہ یہ مختلف چھوٹے رب بنا کے ان کو سپرد کر دیے، اور اس عقیدے کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ میں جو فتح اور شکست ہے اس کا اختیار رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ جو اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس تو اختیار ہونا چاہیے، اتنا مطلب اللہ کا یہ رسول ہے فلان ہے، اس کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ قل ان الامر كله للہ، یہ فیصلہ جو ہے فائنلی وہ کس کے پاس ہے؟ امر سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے اندر وہ باتیں چھپاتے ہیں جو اے رسول تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی امر ہوتا، اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ یہ ضعیف الایمان لوگ اور بعض منافق ٹائپ کے مثلا اس طرح کی چیزیں بیچ میں مسلمانوں کے ڈال رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار دیا ہوتا اللہ نے، ہم نے بھی تو اللہ کے لیے کام کیا ہے، تو ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے۔ اب قرآن کا جواب سنیے، قرآن مجید کا جواب سنیے۔ قل لو کنتم، اے رسول ان سے کہیے
قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، یہاں نہ ہوتے، میدان احد میں نہ ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر اللہ کے راستے میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود یہاں پر آ جاتے، جنہوں نے قتل، یعنی اللہ کہہ رہے کہ تم نہ کہو کہ یہ نہ ہوتا تو ہم، یوں ہوتا تو ہم نہ مرتے، تو یہ اصل میں منافق پروپیگنڈا کر رہے تھے، جنہوں نے جاتے ہوئے مسلمانوں کو روکا تھا کہ ساتھ نہ جاؤ کافر ماریں گے تمہیں، اب جب واپس آئے تو وہ تو اپنی طرف سے سچے ہو گئے تھے، مروا کے آ گئے ہو نا اپنے پیاروں کو، ہم نے نہیں کہا تھا یہاں رہو نہ جاؤ باہر۔ اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ یہ منافق اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے ہیں، ایک تو وہ عقیدہ بیچ میں جڑ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت والا مشرکانہ عقیدہ، ٹھیک ہے، اللہ رب الارباب ہے اور یہ باقی چھوٹے رب ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ رسول پاک بھی رب ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا تمہیں اصل میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہم اگر نہ جاتے تو ہم مرتے نہیں، پھر وہاں پر اللہ فرمایا کہ خداوند نے فرمایا کہ اگر ان سے اے رسول کہہ دیجیے اگر تم گھروں میں ہوتے اپنے، اگر تم گھروں میں ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ ہو رہا کیا ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے نکالے باہر۔ جو باتیں ہیں نا منافق چھپا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے نا اب تو موقع ہے بولنے کا، اللہ کی اس میں آ جاتا ہے، فوراً بول کے اپنا نفاق ظاہر کر دیتا ہے، اپنے اندر جو چھپا کے بیٹھا تھا اس کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر الگ کر کے واضح کر دے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جو کچھ سینوں میں ہے اس کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، دوبارہ دیکھیے غور سے سنیے، خاص طور پہ شعراء متوجہ ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں نا توجہ کریں، بڑا شعر بول رہا ہوں، اب یہ آیت کی طرف توجہ کرو، بڑی آیت بول رہا ہوں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں سے وہ لوگ کہ جو پیٹھ پھیر گئے تھے، جنہوں نے پشت دکھا دی تھی اس دن جس دن دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، یعنی یہ غزوہ ہوا تھا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اللہ تکلف بھی نہیں کرتا، ان کو تو جو ان کے کچھ اعمال تھے ان کے اپنے، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، یعنی ان کے ایمان اس درجے پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے اس لیے وہ پھسل گئے، کچھ اعمال انہوں نے خود کیے تھے جس کے نتیجہ بنا کہ یہ انسان کو، عرض کرتا رہتا ہوں نا قرآن کا قانون کہ انسان کے گناہ اس کی روح پہ اثر ڈالتے ہیں، اس کے گناہ اس کی شخصیت کو کر دیتے ہیں، ویسے نیکیاں نیک چیز نیک اس کو ماحول کو اندر زیادہ کرتی ہیں، اور برائیاں اور نافرمانیاں برے اس کو رغبتوں کو زیادہ کرتی ہیں، تو انسان لہذا ہر گناہ سے ڈرے اپنے کہ یہ گناہ مجھے، اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو آئے تھے لڑنے آئے تھے، اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ موت کی تمنا کر رہے تھے کہ، لیکن موت دیکھ کے جب جھٹکا لگا تو بھاگے، کیوں بھاگے؟ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، ان کے اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے شیطان نے پھسلایا، لیکن شیطان کو حال چلانے والی زمین کس نے فراہم کی؟ ان کے اپنے کچھ کاموں۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا ببعض ما کسبوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے خود ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، انما کا مطلب یہ وہ بھی ان کے اپنے کسب تھے۔ اب سنیں شعراء سنیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا جنہوں نے پشت دکھائی تھی اور جو بھاگے تھے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔